نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ مقرب فرشتوں کے سوا اور سب فرشتوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہے یا کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ 4 مقرب فرشتے جن کے نام تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے میں پڑھ چکے ہیں، سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے سوا اور فرشتے بھی آپس میں کم زیادہ مرتبے رکھتے ہیں، کوئی زیادہ مقرب ہیں، کوئی کم۔ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق پورے کرتے ہیں۔ فرشتوں کے کچھ کام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی ان کے ذریعے بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مامور ہیں، بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی، اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، واعظ ہوتا ہو، یعنی واعظ نصیحت، قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور درود شریف پڑھا جاتا ہو، دین کے علم کی تعلیم ہوتی ہو، ایسی مجلسوں میں حاضر ہوں، اور جتنے لوگ اس مجلس میں اس نیک کام میں شریک ہوں، ان کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں،
کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔